السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، یہ چند سوالات پر مشتمل ہے۔ پہلا نمبر کا سوال ان کا ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بانی کون ہیں؟ نمبر 2، کیا جمعیت احیاء التراث الاسلامی کویت ایک اخوانی جماعت ہے؟ نمبر 3، جمعیت احیاء التراث کے ساتھ اتحاد کرنے والے کو بھی اخوانی ہی سمجھا جائے گا؟ نمبر 4، جو جماعت جمہوریت کو اسلامی اور تصوف کو حقیقی کہے وہ سلفیت سے خارج یا نہیں؟ نمبر 5، دیوبندیوں، بریلیوں، شیعوں کے ساتھ اتحاد نفاذ شریعت یا کسی ملی مقصد کی خاطر کرنا جائز ہے؟ جو جماعت یہ کام کرے اس کی سلفیت سلامت رہ سکتی ہے؟ دیکھیے، اولاً تو اس سوالات کے جوابات سے قبل یہ واضح کر دوں، مسلک اہل حدیث الگ ہے اور جمعیت اہل حدیث الگ ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے مت جوڑیے۔ جمعیت ایک تنظیم ہے، اسلامی کاز کو کرنے کے لیے ایک کمیٹی ہے، ایک انجمن کا نام ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک انجمن ہے، ایک کمیٹی ہے جو کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ مسلک اہل حدیث اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا اسلام ہے، اس کا کوئی بانی الگ سے نہیں۔ یہ اسلام کا دوسرا نام ہے، اہل حدیثیت اسلام کا دوسرا نام۔ اس کی ابتدا اسی وقت ہوئی ہے جس وقت اسلام کی ابتدا ہوئی۔ اسلام کو اہل حدیثیت سے اور اہل حدیثیت کو اسلام سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام ہی کا دوسرا نام اہل حدیثیت ہے، یہ اولاً واضح ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اعلان کیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو جب تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ تو اسلام جتنا پرانا ہے، اہل حدیثیت کی دعوت بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ اسلام کا دوسرا نام اہل حدیث ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ حقیقی اسلام رہا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا معاملہ، تو جب انڈیا کے اندر انگریز سرکار آیا تو اس کے بعد بہت سے فتنے ہندوستان میں شروع ہوئے۔ انگریزوں کا غلبہ 1790 میلادی میں، یعنی 1205 میں انگریز ہندوستان پر قابض ہوئے۔ ان کے بعد بہت سے فتنے اسلام کے خلاف پیدا ہوئے، مختلف طریقے سے اسلام کو زیر کرنے کی کوشش کی گئی، بہت سے گمراہی کے راستے کھلے۔ ایک طرف تو ہندو شدھی سنگٹھن قائم ہوئی، آریہ سماجی اٹھے جو اسلام کے خلاف نشر و اشاعت شروع کی اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قادیانیت کا آغاز ہوا اور مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود بن کر کے ابھرے۔ تیسری طرف سر سید احمد خان نے نیچریت کی دعوت کا آغاز کیا اور اس طرح اعتزال کے راستے کھلے لوگوں کے سامنے۔ اور چوتھی طرف معاملہ یہ ہوا کہ تصوف اور پھر اس کے نتیجے میں
وحدت الوجود، وحدت الشہود، اور اسی طریقے سے جو ہے قبر پرستی کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی۔ ان حالات میں جب یہ مختلف فتنوں نے بر صغیر میں سر اٹھایا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی کوشش کی ضرورت تھی، چومکھی لڑائی لڑنی تھی۔ اس لیے علماء اہل حدیث نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے علماء اہل حدیث نے 6 ذوالقعدہ 1324 ہجری مطابق 22 دسمبر 1906 عیسوی میں میلادی میں بہار کے معروف شہر آرا میں مذاکرہ علمیہ کے اجلاس میں، جہاں ہر سال یہ اجلاس منعقد ہوتا تھا اور پورے ہندوستان سے علماء اہل حدیث یہاں جمع ہوتے تھے، اس جلسے میں یہاں اکٹھا ہوئے اور سر جوڑ کر بیٹھے کہ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے متحدہ محاذ کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے علماء اپنی محنت کرتے رہے، نواب صدیق حسن خان، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کوششوں سے پورے ہندوستان میں کتاب و سنت کی، توحید کی دعوت پھیلتی رہی، لیکن اب ضرورت تھی متحدہ محاذ کی، کہ ایک متحدہ محاذ علماء اہل حدیث کا قائم کیا جائے اور ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک تنظیم بنی جس کا نام آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس رکھا گیا۔ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم بنائی، ایک متحدہ محاذ بنایا علماء اہل حدیث نے، جو بعد میں چل کر اسی کا نام تبدیل کیا گیا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے اس کو جانا گیا۔ تو شروع میں اس کا نام آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 1906 میں، یہ 1906 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، یہ متحدہ محاذ کی، جو بعد میں چل کر اس نام کو بدلا گیا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے۔ یہ کانفرنس تقسیم سے پہلے قائم ہوئی اور یہ چومکھی لڑائی لڑی، قادیانیوں کا بھی مقابلہ کیا، آریہ سماجیوں کا مقابلہ کیا، نیچریوں کا مقابلہ کیا، اہل بدعت اور قبر پرستوں کا مقابلہ کیا، ہر جو ہے اور سدھی شنکر کا بھی مقابلہ کیا۔ اس طرح ہر چومکھی لڑائی اس جماعت نے، اس تنظیم نے لڑی اور سب کا رد کیا، سب کا مقابلہ کیا، اور امت کے عقیدے کو جو ہے بچانے کی، دین کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ تاریخ پڑھنے والوں پر یہ مخفی نہیں۔ یہ جو تنظیم بنی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 1906 میں، تو اس کے سب سے پہلے صدر محدث عصر حافظ عبداللہ غازی پوری، حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا صدر بنایا گیا، علماء نے منتخب کیا، اور سب سے پہلے جنرل سیکریٹری مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو منتخب کیا گیا۔ تو اس وقت سے یہ تنظیم اور جو ہے کا ڈھانچہ بنا، اور یہ جو ہے جمعیت وجود میں آئی۔ تو اصل یہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بانی کوئی نہیں ہے۔ یہ کہنا جیسے دوسری جماعتوں کے بانی ہوتے ہیں، اس کا کوئی ایک فرد بانی نہیں کہ اس کا بانی ہو، کیونکہ یہ اہل حدیث مسلک جو ہے یہ اس وقت سے ہے جب سے اسلام ہے، اس لیے اس کے بانی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت۔ اب اس کے بعد آئیے، اس کے بعد ملک تقسیم ہوا اور جو ہے جماعت کے لوگ بٹے جو ہے، اور 3 حصوں میں جو ہے تقسیم کے بعد سب سے بڑا خسارہ جن لوگوں کو ہوا مسلمانوں میں وہ اہل حدیث تھے،
کہ ان کی پوری جماعت منتشر ہو گئی، کیونکہ سب سے بڑی جماعت جو تھی وہ پنجاب اور بنگال میں تھی، اور ملک تقسیم ہونے کے بعد پنجاب بھی تقسیم ہو گیا اور بنگال بھی تقسیم ہوا۔ اس طرح جمعیت کو بہت بڑا جو ہے دھچکا لگا اور خسارہ ہوا، لیکن علماء اہل حدیث نے اس کو سنبھالا۔ بہرحال جگہ پر پاکستان میں مولانا داؤد غزنوی اور مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے اس کو جو ہے سنبھالا۔ ہندوستان کے اندر جو ہے مولانا عبدالوہاب عربی اور مولانا عبدالجلیل رحمانی نے اس کو سہارا دیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ دعوت جو ہے چلتی رہی۔ اب یہاں پر جو دوسرا سوال ہے آپ کا کہ جمعیت احیاء التراث الاسلامی کو ایک اخوانی جماعت ہے کیا؟ نہیں، جمعیت احیاء التراث الاسلامی کو اخوانی کہنا یہ زیادتی، ہمارے بعض بزرگوں کی یہ زیادتی ہے۔ جمعیت احیاء التراث الاسلامی ایک سلفی جمعیت ہے، اس کو اخوانی کہنا یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے۔ جن بزرگوں کو دھوکہ لگا ہے اور جس کی بنیاد پر جمعیت احیاء التراث الاسلامی کو لوگ اخوانی فکر کا حامل کہتے ہیں، وہ شیخ عبد الرحمن عبد الخالق کی وجہ سے۔ شیخ عبد الرحمن عبد الخالق کوئی شک نہیں کہ وہ جو ہے جامعہ اسلامیہ میں طالب علم تھے اور ان کے اندر اخوانی فکر تھی، اخوانی فکر رہی ہے ان کے اندر، عبد الرحمن عبد الخالق کے اندر، لیکن ان کی بنیاد پر پوری جمعیت اہل احیاء التراث کو اخوانی کہنا یہ غلط ہے، اخوانی کہنا یہ غلط ہے، یہ لوگوں کا ہے، جس میں کوئی شک نہیں کہ عبد الرحمن عبد الخالق کی فکر میں اخوانیت ہے، اخوانیت رہی ہے، اور یہ وہاں کے بعد جو ہے نکلے جو وہاں سے اور کویت کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا، تو وہاں شباب متاثر ہوئے، انہوں نے اپنا اثر ڈالا لوگوں پر، لیکن جو ہے یہ کہا جائے اور پھر اس کے بعد جمعیت احیاء التراث جو ہے وجود میں آئی، تو جو ہے ان کا کسی طرح سے ان کے ذمہ داروں سے تعلق رہا عبد الرحمن عبد الخالق صاحب کا، اس کی بنیاد پر جو ہے کہتے ہیں کہ یہ اخوانی فکر کے حامل ہیں۔ نہیں، جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے کاز دیکھیے، ان کا سارا کام جو کر رہے ہیں پوری دنیا میں اہل حدیثوں ہی کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کا پورا تعاون اہل حدیثوں کے ساتھ ہے، پوری رودات جا کے دیکھ لیجیے، وہ اخوانیوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ۔ یہ دنیا میں واحد جمعیت ہے جمعیت احیاء التراث جو آج رفاہی کام کر رہے ہیں دنیا میں، اور خلیج کے جتنی جمعیتیں ہیں سب میں جمعیت احیاء التراث الاسلامی اس حیثیت سے ممتاز ہے کہ ان کا تعاون صرف سلفیوں کے ساتھ ہوتا ہے، غیر سلفیوں کے ساتھ یہ تعاون نہیں کرتے، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں صرف سلفیوں کے ساتھ ان کا تعاون ہوتا ہے، غیر سلفیوں کے ساتھ یہ اپنا تعاون نہیں کرتے، اس لیے ان کو اخوانی کہنا یہ زیادتی ہے۔ صرف عبد الرحمن عبد الخالق کے فکر میں اخوانیت ہونے کی وجہ سے پوری جمعیت کو جو ہے یہ کہنا کہ جو اخوانی ہے یہ زیادتی ہے ہمارے بزرگوں کی۔ جن بزرگوں نے بھی یہ بات کہی ہے انہوں نے زیادتی کی ہے، غلطی پر وہ غلطی ہے، جمعیت اس کی ذمہ دار نہیں۔ اور پھر عبد الرحمن عبد الخالق کو کوئی وہ بھی حاصل نہیں ہے کہ ان کو میٹنگوں میں بلایا جاتا ہو یا ان سے وہ کیا جاتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کی وجہ سے جو ہے پوری جمعیت کو اخوانی قرار دے دینا یہ غلط ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ جمعیت احیاء التراث کے ساتھ اتحاد کرنے والے کو بھی اخوانی سمجھا جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تمام دنیا کی تمام سلفی تنظیموں کا ان کے ساتھ اتحاد ہے، سب کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں، سب ان سے تعاون لیتے ہیں، تو سب اخوانی ہو گئے؟ نہیں، اخوانیت کا اتہام ہے یہ، جمعیت اعتراض پر اخوانیت کا اتہام لگانا یہ صحیح نہیں، یہ زیادتی ہے لوگوں کی۔ اور اس کے بعد جو ہے نمبر 4 سوال ہے کہ جو جماعت جمہوریت کو اسلامی اور تصوف کو حقیقی کہے وہ سلفیت سے خارج ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جماعت اہل حدیث نے کبھی بھی جمہوریت کو اسلامی اور جو ہے تصوف کو حقیقی نہیں قرار دیا کہ حقیقی، اور اگر کوئی فرد اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا یا سلفی کہنے والا
اگر اس طرح کی کوئی رائے دیتا ہے، رائے ظاہر کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، جماعت اس کے ذمہ دار نہیں ہے، یہ واضح رہے، جماعت اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی واضح کر دیا شروع میں کہ جمعیت اہل حدیث الگ ہے اور مسلک اہل حدیث الگ ہے۔ جمعیت کے ہر کاز سے مسلک کا متحد ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ جمعیت اپنی تنظیم کے اعتبار سے بہت سی چیزیں وہ مسائل اور مفاسد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی موقف اختیار کر سکتی ہے، لیکن مسلک کو اس کے ساتھ جوڑنا یہ غلط ہے، مسلک کو جمعیت کے ساتھ جوڑنا یہ غلط ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو جو جماعت جمہوریت کو اسلامی کی جمہوریت اسلامی نہیں ہے، اور نہ تصوف جو ہے کہ اسلام میں کوئی عمل دخل ہے، تو یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی نے رائے ظاہر کی ہے تو اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، جماعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اس جماعت پر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت اصل، کسی عالم کا فتویٰ، کسی اہل حدیث عالم کی رائے کہ ہم مکلف نہیں، کسی اہل حدیث عالم کے فتوے یا کسی اہل حدیث عالم کے رائے کے یہ مسلک نہیں ہو، اس کی بنیاد پر جماعت کو متہم نہیں کیا جا سکتا کہ جماعت کا اصل منشور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے خلاف کسی کی بات ہو وہ ہم اس کو رد کر دیں گے۔ ہم رد کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ یہ غلطی ہوئی، ہم کہتے ہیں نواب صدیق حسن خان سے غلطی ہوئی، علامہ تیمیہ سے غلطی ہو گئی، فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، ثناء اللہ امرتسری نے یہ غلطی کی، اس میں ہم کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اہل حدیث ہم کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں بھائی ہمارے بزرگوں سے غلطیاں ہو گئیں، ہمارے علماء سے غلطی ہوتی ہے کہ معصوم نہیں تھے، معصوم صرف نبی کی ذات ہے۔ اس لیے کسی بھی عالم کی رائے کو جماعت پر نہیں تھوپا جائے گا کہ جماعت کا یہ موقف ہے، یہ اس عالم کا موقف ہے، جماعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، مسلک اس کا ذمہ دار نہیں، یہ واضح ہونا چاہیے۔ عام طور سے ہی لوگ کرتے ہیں کہ کسی عالم سے کوئی غلط فتویٰ صادر ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو پوری جماعت کو متہم کرا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جماعت کے لوگ اس کے ذمہ دار، مسلک کے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں، حدیث کے ذمہ دار نہیں۔ پانچواں جو سوال ہے آپ کا کہ دیوبندیوں، بریلویوں، شیعوں کے ساتھ اتحاد نفاذ شریعت یا کسی ملی مقصد کی خاطر کرنا جائز ہے؟ جو جماعت یہ کام کرے اس کی سلفیت سلامت رہ سکتی ہے؟ دیکھیے، جو ملی مسائل ہیں، مشترکہ جو مسائل ہیں امت کے مشترکہ جو مسائل ہیں اس کے خاطر اتحاد ہونا چاہیے۔ مشترکہ مسائل جو ہیں جو سب کا ہے، جب اہل کتاب سے کہا گیا تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، تو امت کے جو مشترکہ مسائل ہیں، خاص طور سے ایسے ملکوں کے اندر، ایسے علاقوں کے اندر جہاں اسلام پر الغار ہے، مسلمان پٹ رہا ہے، جہاں یہ تمیز نہیں ہے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کون ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، پورا اسلام مورد الزام جہاں ہے، ایسے ملکوں میں جہاں الحمدللہ مسلمانوں کی حکومت اسلام ہے، وہاں کسی جماعت اور کسی جو ہے اتحاد اور اس کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن جہاں اسلام مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، ایسے ملکوں کے اندر، ایسے مقامات پر جہاں اسلام کا نظام نہیں، اسلامی نظام نہیں قائم ہے، ایسی جگہوں پر جو ہے ملی مسائل کے لیے اتحاد قائم کرنا یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے، ملی مسائل کے لیے اتحاد قائم کرنا یہ مطلوب ہے۔ لیکن اس اتحاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے ان کی وہ چیزیں جو حق کے خلاف ہیں ان میں ان کا ساتھ دیں یا ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ یعنی جو متحدہ مسائل ہیں ملت کے، جیسے کہ انڈیا میں مسلم پرسنل لا اور اس طرح کے مسائل جو ملی مسائل ہیں، اس کے لیے ہمیں اتحاد کرنا ضروری ہے۔
اگر پورا اسلام لٹ رہا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ تو مسلم پرسنل لا اور اس طرح کے مسائل کے سلسلے میں دوسری تنظیموں، دوسری تحریکوں، دوسرے مسالک کے لوگوں سے اتحاد کر کے حکومت سے اس کو منوانا اور اس کے مطابق جو ہے کوشش کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مطلوب ہے، کیونکہ دشمن یہ نہیں تفریق کرتا یہ کون ہے، مسلمان ہے، سب کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا۔ تو جہاں امت پٹ رہی ہو، جہاں اسلام لٹ رہا ہو، ایسی جگہ پر جو ہے ملی مسائل کے لیے اتحاد مطلوب ہے، لیکن اس اتحاد کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے اس سے جو ہے ہماری جو دعوت ہے کتاب و سنت کی، اس پر رکاوٹ نہ آئے۔ اس لیے آپ دیکھیں گی ہندوستان کے اندر جو ہے بہت سی تنظیمیں قائم ہوئیں اور اہل حدیثوں نے ساتھ دیا، لیکن اپنی دعوت سے نہیں آئے۔ شہیدین کی تحریک اٹھی، اس میں دوسرے لوگوں نے بھی حصہ لیا تھا شروع میں، آغاز میں، لیکن اس کے باوجود شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی دعوت توحید اور اتباع سنت کی دعوت سے رکے نہیں۔ میدان جہاد میں بھی اتحاد تو تھا، لیکن میدان جہاد میں بھی اپنی کتاب و سنت کی دعوت سے نہیں رکے اور توحید کی اتباع سنت کی دعوت دیتے رہے، آمین رفع دین کا درس پڑھاتے رہے لوگوں کو، جو ہے اس سے باز نہیں آئے۔ اسی طرح سے جو ہے جمعیت علماء ہند قائم ہوئی اور خلافت تحریک قائم ہوئی۔ اس طرح سے بہت سے ملی مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف تنظیمیں وجود میں آئیں تقسیم سے قبل ہی، تو اہل حدیثوں نے اس میں حصہ لیا اور ساتھ دیا لوگوں امت کا، کیونکہ یہ ملی مسائل تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی دعوت جاری رکھی، جو ہے اپنی دعوت سے کتاب و سنت کے منہج سے ہٹے نہیں، یہ دعوت کا کام کرتے رہے۔ تو ملی مسائل میں اتحاد، کیونکہ وقت کی یہ ضرورت ہے، اس لیے اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اتحاد قائم کرنے کے ساتھ اپنے موقف سے پر ڈٹے رہنا چاہیے، اپنی دعوت کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ مطلوب ہے، اور ملی اتحاد کے باوجود اس کو عملی طور سے علماء اہل حدیث نے پیش کر کے دکھا دیا ہے کہ دیکھیے ہم ملی اتحاد میں بھی شامل رہے اور اپنی دعوت بھی، کتاب و سنت کی دعوت بھی لوگوں تک پہنچاتے رہے، اس سے ہمارے جو ہے موقف میں کوئی اثر نہیں ہوا، ہم نے اپنا موقف نہیں بدلا۔ تو جو ہے یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو سکتی، ملی مسائل جو ہیں ان کے لیے اتحاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کتاب و سنت کی دعوت جو ہے کو ہم بروئے کار لائیں گے، اس کو ہم کریں گے۔ اب اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے اور تنازل اختیار کرتا ہے اپنے موقف سے، تو یہ اس کی